السلام علیکم۔ آئیے آج ایک ایسے تاریخی اور ایمان افروز واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں جس میں ایک دعا نے خشک سالی کو ختم کر دیا اور آسمان سے رحمت برسا دی۔ یہ ایک معجزے کی کہانی ہے جس میں آج بھی ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا وقت جب صرف ایک چہرے کو دیکھنے سے ہی بارش ہونے لگے۔ یہ کہانی نہ صرف حیران کن ہے بلکہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ امید کی ایک کرن کس طرح مایوسی کے اندھیروں کو ختم کر سکتی ہے۔ تو اس معجزے سے پہلے وہاں کے حالات کیسے تھے؟ ابن عساکر کی روایت کے مطابق اس وقت مکہ میں انتہائی سنگین صورتحال تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ ذرا تصور کریں، ہر طرف سوکھا، فصلیں برباد اور پانی کا نام و نشان نہیں۔ لوگ بالکل پریشان تھے اور ان کی امیدیں سمجھے دم توڑ رہی تھیں۔ بس اسی ماحول میں اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب مایوسی بالکل حد سے بڑھ گئی تو اہل مکہ نے سوچا کہ چلو اپنے ایک بزرگ اور عزت دار رہنما سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ قریش کے لوگوں کی فریاد تھی۔ ان لفظوں میں ان کی بے بسی اور وہ آخری امید کی کرن صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اب صرف دعا ہی انہیں اس مشکل سے نکال سکتی ہے۔ ابو طالب نے لوگوں کی بات سنی اور وہ دعا کے لیے نکل پڑے، مگر وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ساتھ ایک ایسا بچہ تھا جس کی موجودگی اس پورے واقعے کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کا چہرہ اس قدر روشن تھا کہ اسے بادلوں سے نکلتے چاند سے تشبیہ دی گئی، بالکل امید کی ایک واضح نشانی۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس یہ منظر اس لمحے کی گہرائی کو بتاتا ہے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ تھاما، گویا وہ اس بچے کی پاکیزگی کو ہی اللہ کے حضور وسیلہ بنا رہے تھے۔ اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف آ رہے ہیں جہاں دعا کا اثر بالکل فوراً ظاہر ہونے والا تھا۔ ایک ایسا لمحہ جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھا گیا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، بادل کا ایک ٹکڑا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ مطلب انسانی عقل کے مطابق بارش کا کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا۔ اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ جہاں چند لمحے پہلے تک آسمان بالکل صاف تھا، وہاں اچانک ہر طرف سے بادل جمع ہونا شروع ہو گئے، اور بس دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی رحمت نے پورا منظر ہی بدل دیا۔ جہاں بادل کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں سے گھٹائیں اٹھیں، زبردست بارش برسی اور وہ خشک وادی پانی سے بھر کر ہری بھری ہو گئی۔ یہ واقعی ایک مکمل معجزہ تھا۔ تو یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ اس کی اہمیت اور اس سے ملنے والے اسباق آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت ابو طالب نے بعد میں اس واقعے کو اپنے اشعار میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ اشعار نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خود ایک برکت ہے۔ اللہ نے ان کی عظمت کو بچپن سے ہی ظاہر کر دیا تھا، اور یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ دل اور صحیح وسیلے کی کتنی اہمیت ہے۔ آخر میں یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب نیت خالص ہو اور امید صرف اللہ پر ہو تو رحمت کے دروازے ضرور کھلتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔